الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء اما بعد کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ناداریم غیر از تو فریاد رس توئی آسیاں را خطا بخش و بس نگاہ دار مارا ز راہ خطا در گزارو ثوابم نما۔ ناظرین، آج شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم کچھ باتیں گوش گزار کریں گے۔ یہ ابتدا میں نے جو کتاب پڑھا یہ بھی حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کا کتاب ہے، جو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اپنی مناجات پیش کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ یہ کتاب بھی انہی کا تھا۔ تو شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمہ اللہ کی ولادت ایران کے شہر شیراز میں ہوئی، جو اپنے زمانے میں علم و فضل میں مشہور تھا، اور آپ کا سنہ ولادت 589 سنہ ہجریہ ہے، 589، یعنی چھٹی صدی ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے 589 سنہ ہجریہ میں، اور آپ کا وصال ہوا ہے 691 سنہ ہجریہ میں۔ آپ کی جو کل عمر مبارک ہے، اس میں اقوال الگ بھی ہیں، اختلاف اقوال بھی ہے، میں نے ان میں سے جو ہے وہ ایک قول بیان کر دیا ہے۔ عمر مبارک آپ نے طویل پائی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں 102 برس عمر پائی، بعض کہتے ہیں 120 برس عمر پائی، بعض 110 برس کا کہتے ہیں، بعض 99 کا کہتے ہیں، بعض 90 کا بھی کہتے ہیں۔ الغرض اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت نے ایک طویل اور لمبی عمر پائی، اور یہ طویل اور لمبی عمر آپ کی علم و فضل والی عمر تھی، یہ لمبی عمر آپ کی تقوی اور پرہیزگاری والی عمر تھی، یہ عمر آپ کی دانش مندی دانشوری والی عمر تھی۔ اور ظاہری بات ہے جس آدمی کی عمر زیادہ طویل ہوتی ہے، جہاں دیدہ زیادہ ہوتا ہے، تجربات زیادہ ہوتے ہیں، شعور زیادہ پختہ ہوتا ہے، فہم زیادہ بالیدہ ہوتی ہے، تو اس کی آراء اور اس کے افکار اور آراء میں ایک آفاقیت ہوتی ہے۔ تو شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کے افکار اور آراء میں بھی ہمیں آفاقیت نظر آتی ہے۔ حضرت جو ہے کسی مخصوص علاقے یا مخصوص خطے یا مخصوص گروہ تک محدود نہیں رہے، شرق ہو یا غرب، عرب ہو یا عجم، ہر جگہ آپ کے افکار اور آراء کے چرچے رہے، ماضی میں بھی اور آج بھی آپ کو مشرق کا بھی نمائندہ سمجھا جاتا ہے، اور مغرب بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اہل مغرب میں دیکھیں تو والٹیئر اور ایمرسن جیسے لوگوں نے آپ کو کھل کر خراج تحسین پیش کیا ہے، آپ کو باقاعدہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، تحریری صورت میں بھی ان کا مواد آپ کے بارے میں موجود ہے، گوئٹے نے بھی آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو آپ کی جو چھاپ ہے مغرب پر، وہ چھاپ بھی بہت نمایاں ہے، اور بڑے بڑے مغربی فلاسفرز نے اور شعراء نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور مشرق میں تو خیر آپ کے غلغلے شروع سے ہی رہے، آپ کے بعد آنے والے ہر بڑے شاعر اور ہر بڑے ادیب نے آپ کا لوہا مانا ہے، آپ کے علمی سکے کو انٹیلیکچول سطح پہ آپ کی خدمات کو تسلیم کیا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ بہت بڑے مفکر، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے معلم اخلاق تھے۔ آپ نے جو کتابیں تالیف فرمائی ہیں، آپ کی کتابیں اخلاقیات پر اپنی مثال آپ ہیں، بالخصوص گلستان بوستان، آج تک وہ مدارس میں داخل درس ہیں، اس سے نہ جانے کتنے لوگوں نے اکتساب فیض کیا، آج بھی کر رہے ہیں، اور قیامت تک نہ جانے کتنے لوگ کریں گے۔ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان یہ کتابیں کر رہی ہیں، اور یہ گلستان بوستان دونوں کتابیں ہی اپنی مثال آپ ہیں۔ اس کے اندر صرف اور صرف تصوف نہیں ہے، اخلاقیات ہیں، تصوف بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر جو آپ کے افکار ہیں، جو آپ کی آراء ہیں، وہ اس انداز پر بیان ہوئیں کہ مغرب کو بھی اس کے اندر روشنی نظر آ رہی ہے، مشرق کو بھی اس کے اندر روشنی نظر آ رہی ہے، بلا امتیاز مذہب و ملک و ملت لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ نے انٹیلیکچول لیول پر جس طرح پیش کیا
کیا ہے چیزوں کو، وہ اپنی مثال آپ ہے. کیا کہنے آپ کے، اللہ رسول کے ہاں بھی آپ کی مقبولیت سبحان اللہ. اس بات کو علامہ جامی رحمہ اللہ نے بھی نفحات الانس میں نقل فرمایا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے. تو ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نور کے طباق ہیں. تو ان بزرگ نے پوچھا، اس آدمی نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ نور کے طباق اور یہ اہتمام کس لیے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ یہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کے لیے ہیں. کہ اللہ، انہوں نے پوچھا کس وجہ سے؟ تو جواب میں فرشتوں نے فرمایا کہ یہ ایک شعر انہوں نے ایسا کہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، اور اس کے اجر کے طور پر یہ ان کے لیے اہتمام ہو رہا ہے. تو وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر بھی انہوں نے بیان کیا کہ شیخ سعدی نے وہ شعر کہا ہے کہ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار. مطلب اس کا یہ ہے کہ ان درختوں کے سبز پتے یہ عاقل اور سمجھدار آدمی کی نظر میں ان میں سے ہر پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا پورا ایک صحیفہ ہے، پورا ایک رجسٹر ہے، پورا ایک دفتر ہے. یعنی جو بھی عقل مند آدمی ہے اس دنیا کی کسی بھی چیز میں غور کرے اور بظاہر انتہائی معمولی نظر آنے والی چیز یہ درخت کا پتا، سبز پتا، اس میں بھی غور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے در اس پہ واہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات اسے اپنی طرف کھینچیں گے. اور عربی شاعر نے بھی اس بات کو کہا تھا نا، فی کل شیء لہو آیا تدل علی انہ الواحد، کہ دنیا کی ہر شے میں ایسی رہنمائی موجود ہے جو بتاتی ہے انسانوں کو، دیکھنے والوں کو، ناظرین کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہی خدا ہے اور وہ ایک ہے. ایک خدا کے وجود پر، اس کی وحدانیت پر کائنات کا ذرہ ذرہ اور گوشہ گوشہ اپنی شہادت پیش کر رہا ہے، اپنی گواہی پیش کر رہا ہے. تو خیر جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے دل میں آیا کہ میں جاؤں شیخ سعدی رحمہ اللہ کے پاس اور جا کر ان کو یہ خوشخبری سناؤں اور اپنے اس سابقہ رویے پر ندامت بھی ان کے پاس پیش کروں اور ان سے جو ہے ایکسکیوز کروں، معذرت کروں ان کی بارگاہ میں. تو وہ بزرگ گئے، جا کے انہوں نے جب دستک دی اور جب دیکھا ماجرا آگے، دیکھا کیا کہ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ چراغ کے سامنے بیٹھے ہوئے یہی شعر پڑھ رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں کہ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقے دفتر است معرفت کردگار. تو اس سے پتہ چلا کہ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنے مقبول تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کتنے مقبول تھے، اور ان کے افکار پہ، ان کی آراء پہ، ان کے اس طرح کے اشعار پہ اللہ رسول کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہوئی. اسی وجہ سے آج تک ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں. شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کا جو نام نامی اسم گرامی ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک قول جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام نامی مصلح الدین تھا، اور دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ آپ کا نام نامی شرف الدین تھا، اور بعض نے مشرف الدین بھی کہا ہے. زیادہ مشہور مصلح الدین کا قول ہے مصلح الدین بن عبداللہ. آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، سعدی آپ کا تخلص تھا، اور شیرازی چونکہ آپ خطہ شیراز کے ہیں تو اس کی نسبت سے آپ کو شیرازی کہا جاتا ہے. آپ کے والد نے آپ کی بہت اچھے انداز میں تربیت کی، ابتدائی تعلیم و تربیت والد ہی سے حاصل کی، لیکن والد کا وصال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، آپ یتیم ہو گئے. اس کے بعد آپ نے مختلف جگہوں سے علم حاصل کیا اور بالآخر آپ جامعہ نظامیہ بغداد پہنچے، جو اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک تھی. جامعہ نظامیہ کا شہرہ اس وقت جو ہے وہ چہار دانگ عالم میں پھیلا ہوا تھا. اس یونیورسٹی میں آپ گئے اور وہاں پہ آپ نے بڑے بڑے اساتین علم و ادب سے اکتساب فیض کیا. بڑے بڑے نام آپ کے اساتذہ کے اندر آتے ہیں، جن کے اندر حضرت محدث علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام علم حدیث کا اور اپنے زمانے کے بہت بڑے وائز اور بہت بڑے مصنف. ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ تقریباً 500 کتب انہوں نے لکھی ہیں، بعض نے 300 قرار دیں، بعض نے 500 قرار دیں. تو وہ خود ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑا حوالہ ہے علمی دنیا کا، وہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں.
اس طرح اور بھی آپ نے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور روحانی طور پر جو آپ نے کسب فیض کیا ہے وہ آپ نے شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ سے کیا، جو سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے عظیم پیشوا ہیں، جو 4 سلاسل مشہور ہیں، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، ان میں سے جو چوتھا سلسلہ ہے سلسلہ عالیہ سہروردیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے پیشوا شیخ الشیوخ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ، ان سے آپ نے باقاعدہ اکتساب فیض کیا، اور حضرت ہی سے آپ کو روحانی طور پہ خلافت بھی ملی۔ خلافت بھی، آپ ان کے خلیفہ بھی ہیں، آپ ان کے مرید بھی ہیں، آپ ان کے شاگرد بھی ہیں، اور پھر آپ صرف اور صرف جامعہ نظامیہ بغداد ہی تک محدود نہیں رہے، صرف انہی اساتذہ تک محدود نہیں رہے، بلکہ آپ نے بڑے اسفار کیے، سیر و سیاحت کا بھی آپ کو بہت زیادہ شوق تھا، مختلف خطوں کا آپ نے سفر کیا ہے، جہاں آپ نے سفر کیا خراسان، آذربائیجان، ترکستان، مختلف علاقوں کے نام اس بارے میں کتب میں لکھے گئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ نے لمبے لمبے طویل سفر کیے ہیں، اور جو آپ نے سفر کیے ہیں ان اسفار کے اندر ہر طرح کے گروہ سے، ہر شعبہ حیات سے وابستہ لوگوں کے پاس آپ بیٹھے ہیں، ان سے آپ نے ان کے افکار آراء سنے ہیں، براہ راست لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ سیر و سیاحت نے، علم و فضل نے، مختلف اساتذہ سے اکتساب فیض نے، اور پھر خود آپ کے اندر جو اپنی سعادت مندی تھی اس نے، ان ساری چیزوں نے مل کر اللہ کے فضل سے وہ اثر مرتب کیا کہ آپ کے افکار، آپ کی آراء، ان میں ایک جامعیت آ گئی، ان میں ایک آفاقیت آ گئی کہ ملک اور قوم کی قید سے بھی آزاد ہیں آپ کے افکار اور آراء، اور زمان کی قید سے بھی ہے، ٹائم اینڈ سپیس سے ماورا ہو گیا، آپ زمان و مکان کی حدود سے آپ کے افکار و آراء کی جو قدر و قیمت ہے وہ بلند ہو گئی۔ آج تک شرق ہو یا غرب ہو، ہر جگہ آپ کے افکار و آراء کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کی زندگی کے ان مختلف پہلوؤں کا دخل ہے جنہیں میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے جو کتابیں تالیف فرمائیں، کیا کہنے، گلستان بہت زبردست کتاب، بوستان بہت زبردست کتاب۔ بوستان جو آپ کی کتاب ہے یہ آپ کی شاعری پر مبنی ہے، اس میں آپ نے شاعری کی ہے، اور جو گلستان ہے یہ بنیادی طور پہ نثر کی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے جا بجا اچھے انداز میں اشعار کو جوڑا بھی ہے، موتیوں کی طرح اشعار آپ نے اس کے اندر جگہ جگہ موتیوں کی طرح، نگینوں کی طرح آپ نے جڑ دیے ہیں۔ تو بوستان بھی اپنی مثال آپ ہے، بوستان کے بھی کیا کہنے، لیکن جو گلستان ہے اس کے بارے میں تو باقاعدہ نقاد حضرات، کرٹکس کا کہنا یہ ہے کہ اس کی مثال دنیا ادب پیش کرنے سے قاصر ہے، کہ گلستان میں آپ نے جس انداز میں بہت چھوٹے چھوٹے جملوں میں اور سادہ سادہ انداز میں جتنی بڑی بڑی باتیں آپ نے سمجھا دی ہیں، وہ آپ کو کہیں اور اس طرح کا انداز نثر میں ملنا مشکل ہے۔ تو نثر میں، فارسی نثر میں گلستان کی اپنی ایک بات ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ بوستان بھی اپنی جگہ پر درست ہے، اور بوستان کو بھی لوگوں نے تسلیم کیا ہے، لیکن بوستان چونکہ شاعری ہے، اور فارسی شاعری میں آپ کو اخلاقی شاعری بھی، عارفانہ شاعری بھی اور صوفیانہ شاعری بھی دیگر جگہوں پہ بھی مل جائے گی، اور اس کے ہم پلہ مل جائے گی، لیکن جو نثر ہے گلستان کی، وہ گلستان کی نثر تو گلستان کی طرح ہے، یعنی خود ایک باغ کی طرح ہے، اور یہ ایسا باغ ہے کہ جو ہمیشہ خوش باد ہے، جو شیخ سعدی نے خود اپنے فرمایا تھا مخاطب کرتے ہوئے ایک آدمی کو کہ جو پھول ہیں اور ان کی جو بہار ہے یہ چند دن کی ہے، یہ جو میری گلستان ہے اس کی بہار ہمیشہ کی ہے، تو تم میری گلستان سے استفادہ کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور خود جو اس کے علاوہ کریمہ سعدی، جس کا میں نے شروع میں کتاب پڑھا پہلا، کریمہ بے بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، یہ جو میں پورا کتاب شروع میں پڑھا، یہ کتاب آپ کی کتاب کریمہ، جو کریمہ سعدی کے نام سے معروف ہے یہ کتاب، اس میں ابتدا میں ہی موجود ہے، اور یہ کریمہ سعدی بھی فارسی کی پہلی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ جہاں جہاں مدارس میں فارسی داخل درس ہے وہاں پہ آپ کی یہ کتاب کریمہ داخل درس ہے، باقاعدہ طلبہ اس کو پڑھتے ہیں، فارسی کے طلبہ۔
پرشین کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں آپ کی اس کتاب سے. اس کے علاوہ آپ کی کلیات بھی چھپ چکی ہے اور آپ کی اس کلیات سعدی کے اندر مختلف کتابیں آپ کی موجود ہیں, نثر کے حوالے سے بھی اور نظم کے حوالے سے بھی. اور خود شیخ سعدی نے جو اپنے افکار اور آراء کی بات, جامعیت کی بات جو ہے اس کے حوالے سے اس کی وجہ بھی بیان کی. آپ نے فرمایا تمتو ز ہر گوشہ یافتم ز ہر خرمن خوشہ یافتم, کہ میں نے دنیا کے ہر گوشے سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہر خرمن سے میں نے خوشہ چینی کی ہے. وہ حسرت موہانی نے, اردو کے مشہور شاعر, انہوں نے کہا تھا نا, تب حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض, یا تب حسرت نے پایا ہے ہر استاد سے فیض. تو آپ نے بھی وہی بات, یہ آپ کی بات کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے حضرت موہانی کے اس مصرے کے اندر, کہ جو آپ نے فرمایا تمتو ز ہر گوشہ یافتم ز ہر خرمن خوشہ یافتم, کہ میں نے دنیا کے ہر گوشے سے فائدہ اٹھایا اور ہر خرمن سے میں نے خوشہ چینی کی ہے. تو ظاہری بات ہے جب آدمی دنیا کے ہر خرمن سے خوشہ چینی کرے گا, ہر گوشے سے تمتع کرے گا, تو اس کی نظر کے اندر جو وسعت آنی ہے, اس کے افکار اور آراء میں جو آفاقیت آنی ہے, وہ اس کی ایک الگ ہی بات ہونی ہے. تو شیخ سعدی اپنی انفرادیت کے ساتھ آج تک وہ زندہ ہیں. بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن دنیا سے تشریف لے جانے کے باوجود وہ کتابوں میں زندہ ہیں, وہ لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہیں, وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. آپ کی وصال کو صدیاں گزر گئیں, 7ویں صدی ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور اب 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے, 1442 سنہ ہجریہ. اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک ہم بیٹھ کر انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور ان کی تعلیمات کو, ان کے افکار اور آراء کو مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں. اور آخر میں یہاں میں شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کے حوالے سے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے ذکر کے بغیر آپ کا تذکرہ ادھورا رہتا ہے, کہ وہ جو آپ کا مشہور شعر ہے, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ, مشہور ہے, زبان زد عام ہے اور مقبول بارگاہ رسالت ہے. اس کے بارے میں جو واقعہ ہے کہ جب آپ نے یہ شعر کہا تھا تو آخری جو حصہ ہے دوسرے مصرے کا, صلو علیہ وآلہ, یہ صلو علیہ وآلہ یہ آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں پہ کیا کہوں. تو آپ نے خواب دیکھا, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوئی, تو سرکار علیہ السلام نے آپ کو تعلیم فرمایا صلو علیہ وآلہ کہ یہ کہہ دو. تو آپ نے یہ کہہ دیا, اور دیکھیں سرکار علیہ السلام کے تعلیم فرمانے کی برکت سے آج تک یہ محافل میں پڑھا جاتا ہے اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو گرما رہا ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور یہاں ایک بات اور بھی کہہ دوں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بڑے اونچے درجے کے عالم برصغیر پاک و ہند کے گزرے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی, انہوں نے بیان کیا اس بات کو کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا اور آپ کا ایک قطعہ گنگنا رہا تھا, چوتھا مصرع میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا, تو ایک بزرگ ظاہر ہوئے اور کہا کہ چوتھا مصرع یہ ہے, علم کرائے حق نہ نمایاں جہالت است. تو کہا, میں نے کہا حضرت جو ہے وہ پان لیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں رشوت نہیں لیتا. تو پھر کہا نہیں رشوت نہیں ہے, ویسے ہی پیش کر رہا ہوں. تو کہا پان نہیں کھاتا. اور یہ کہہ کے کہا اچھا, آگے قدم بڑھایا اور بہت دور تک. تو بولا میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی کسی بزرگ کی روح تھی جنہوں نے میری دستگیری کی ہے. تو میں نے ان سے کہا حضرت اپنا نام تو بتاتے جائیے تاکہ آپ کو سال ثواب میں یاد رکھوں. تو کہا, انہوں نے جواب میں کہا کہ فقیر کوئی سعدی کہتے ہیں. تو یہ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کا مقام, مرتبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں آپ کی فضل و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.